نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللہ تعالی نے قرآن کریم کے ذریعے اپنا ذکر کرنے کے متعلق جو بات ارشاد فرمائی ہے اور یہ کہ اللہ کے قرب میں کون کون سے اذکار معاون ثابت ہوتے ہیں، اس پہ بات چل رہی تھی۔ مختلف احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اذکار کی تلقین کی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ کس وقت کیا چیز پڑھنے سے اس کا کیا اثر مرتب ہوگا۔ قرآن کریم کی کئی صورتوں کے متعلق یہ بات آئی ہے کہ فلاں فلاں وقت میں اسے اس طرح پڑھنا چاہیے، جس طرح اس سے پہلے کے بیان میں سورہ ملک کے متعلق بہت سی احادیث آپ سے عرض کی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ سورہ ملک جو ہے یہ قبر کے عذاب سے اس شخص کو نجات دے گی جو اسے رات سونے سے پہلے پڑھتا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اور صورتوں کے فضائل بھی بیان کیے ہیں، اور اس پر جن مفسرین نے یہ لکھا ہے، خاص طور پہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے جو فضائل ہیں ان میں اکثر احادیث موضوع ہیں، غلط ہیں، ان سے روایت کرنا، ان کی روایت کرنا درست نہیں ہے۔ تو وہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، کیونکہ بعد کی صدیوں میں ایسے ہوا ہے کہ لوگوں نے محض لوگوں کے اعمال کی رغبت دلانے کے لیے اور لوگوں کو قرآن پاک کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہت سی جھوٹی روایات خود بھی گھڑ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں صورت کے بارے میں یہ کہا ہے، فلاں صورت کے بارے میں یہ کہا ہے۔ لیکن الحمدللہ امت میں کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ لوگوں نے قرآن کے متعلق، حدیث کے متعلق کوئی جھوٹ بولا ہو اور بعد میں آنے والے محققین نے اسے پکڑ نہ لیا ہو یا یہ صراحت نہ کر دی ہو کہ یہ بات اصل میں فلاں جگہ سے چلی ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ بہت سے جھوٹ ایسے ہیں جو احادیث میں شامل ہوئے ہیں اور لوگوں میں وہ چلتی رہتی ہیں باتیں، مگر محققین ان کے نزدیک وہ چیزیں قطعاً درست نہیں ہوتی۔ مثلا آپ ہمارے دور میں بھی دیکھیے تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، لوگوں کو کہتے ہوئے آپ سنیں گے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں دے دیا تو انہوں نے ایک کمبل اپنے گلے میں لٹکا لیا اور اس کے بعد کمبل کو کانٹے لگا کے انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ تو جبریل امین آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج سب فرشتوں نے ایسا ہی لباس پہن رکھا ہے۔ اب یہ بات جب لوگ بیان کرتے تھے تو سننے والے بڑے خوش ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ واقعی یہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بڑی قربانی ہے۔ اور پھر جب لوگوں میں بات چلی اور اہل علم کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ وہ کمبل ٹاٹ کا انہوں نے پہن لیا اور اس پہ کانٹے لگا لیے ہوں، اور کبھی بھی جبریل امین نے آ کے یہ نہیں کہا کہ فرشتوں نے بھی ایسا لباس پہن لیا ہے۔ آپ اس جھوٹ کا اندازہ کرنا چاہیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ میں دیکھیے، انہوں نے بھی اس روایت کی نفی کی، اور ان کا انتقال ہوا تھا 728 ہجری میں، اور اب دیکھ لیجئے کہ تقریباً 700 برس ان کے انتقال کو ہو گئے، اب بھی کبھی کبھی لوگ یہ روایت اس قسم کی بیان کرتے ہیں اور اہل علم برابر کہتے رہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، مت بول۔ تفسیروں میں بھی یہی حال ہوا کہ حدیث کی بہت سی روایات لوگوں نے علیاذ باللہ اپنے پاس سے گھڑ کر بتائیں لوگوں کو، لیکن محققین نے
دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، اور جو صحیح روایات تھیں انہوں نے وہ لکھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صورت کے بارے میں کیا چیز ارشاد فرمائی۔ 20 صورتیں قرآن پاک کی ایسی ہیں جس کے متعلق کوئی بات نہیں بتلائی کہ اس کے پڑھنے میں کتنا ثواب ہے یا کتنا ثواب نہیں۔ سورہ تکاثر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جو شخص اسے پڑھے گا اسے 1000 آیات کا ثواب ملے گا۔ یہ اب صحیح حدیث میں ثابت ہے، اس لیے اس کی روایت بھی کرتے ہیں۔ سورہ ملک کا پڑھنا یہ صحیح احادیث میں آیا ہے، اس لیے ہر کسی نے مفسرین میں عام طور پہ سورہ ملک کی تفسیر میں یہ روایت مل جائے گی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی صورت ہے۔ اسی طرح سورہ حشر کا جو آخری رکوع ہے اس کے متعلق بھی صحیح احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص صبح اسے پڑھے گا شام تک اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے رہیں گے، اور جو شام کو پڑھے گا صبح تک اس کے لیے ایسی ہی دعا فرشتے مانگتے رہیں گے، تو وہ اس رکوع کی جلالت ہے، اس میں اللہ کے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے انسان اگر انہیں سمجھے اور سوچے تو زندگی میں اعمال میں تغیر پیدا کرنے کو وہ چیزیں کافی ہیں۔ اسی طرح سورہ اخلاص کے متعلق چیزیں آئی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم گئے جہاد پہ، اور انہوں نے واپسی پہ آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ ہمارا دوست جو نماز پڑھاتا تھا ہمیں، تو ہر رکعت میں جب فاتحہ کے بعد سورت کی تلاوت کرتا تھا، کسی بھی سورت کی، تو اس کے ساتھ قل هو اللہ کی بھی تلاوت کرتا تھا، یہ بھی ضرور پڑھتا تھا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تم ایسی کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا خدا کی توحید سے محبت کی وجہ سے، کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا پیغام ہے، مراد ان کی یہ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جا کے کہو کہ سورہ اخلاص کی یہ محبت اسے جنت میں لے گئی، یا اسے جنت اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے ابو داؤد وغیرہ کی روایات میں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص سونے سے پہلے 100 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لے، یہ اس کا ایسا نیک عمل ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کو لائیں گے اس کے سامنے، اور پھر کہیں گے کہ تم نے یہ اتنا اچھا کام کیا ہے کہ تم ہماری دائیں ہاتھ کی طرف سے جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ اور اللہ کا بایاں ہاتھ، یہ جتنی اس قسم کی تعبیرات حدیث میں آئی ہیں، یہ ساری کی ساری احادیث ایسے ہی بس سمجھنی چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ ہمارا اسی پہ ایمان رہنا چاہیے، اور ہر چیز کی کھوج اور تحقیق ان معاملات میں یہ درست بھی نہیں ہے۔ حدیث میں دوسری جگہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میرا پروردگار دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، اور وہ خرچ کرنا اس نے شروع کیا تھا جس دن سے یہ دنیا اور کائنات بنی تھی، اور اس دن سے لے کے اب تک برابر وہ خرچ کر رہا ہے، اور اس کے ہاتھ نہیں تھکے۔ اور مسلم کی روایت میں لفظ یہ آئے ہیں کہ آپ نے فرمایا وکلتئی یدی ربی الیمینین، اور میرے اللہ کے تو دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں، پروردگار کے تو دونوں ہاتھ سیدھے۔ اب اللہ تعالی کے ہاتھوں کا یہ جو بیان ہے کہ دونوں ہاتھ خدا کے سیدھے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ان چیزوں کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اور جو متقدمین تھے، اسلاف تھے، وہ ان احادیث کے معاملے میں اتنے محتاط تھے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی جس میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے، تو ان صاحب نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا آئندہ اس سے حدیث کی روایت نہ کرنا اور اس سے حدیث نہ پڑھنا، اسے اتنا ادب نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھوں کا ذکر کر رہا ہے اور اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتا ہے۔ ان لوگوں کو اتنی احتیاط اسی وجہ سے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا وہ اسی طرح ہے، بس اس پہ ایمان لے آنا چاہیے۔ متاخرین میں
کچھ حضرات کی رائے اور خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں، اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو عرب کے محاورات کے مطابق ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم اپنی پنڈلی کھول دیں گے، تو پنڈلی جو ہے وہ بظاہر انسان کے جسم میں اگر دیکھیں تو ٹخنے سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے کا حصہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عربوں کا یہ بھی محاورہ ہے کہ جب کوئی کام بڑا شدید ہو جائے، بڑا سخت ہو جائے، تو اس وقت کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بیڑا غرق ہو گیا، یعنی مطلب بہت ہی زیادہ نقصان ہو گیا۔ عربوں میں بھی یہی تھا، جب جنگ شدت اور عروج پہ پہنچ جاتی تھی تو کہتے تھے جنگ نے اپنی پنڈلیاں کھول دی، اور یا وہ کہتے تھے کہ چکی اب چلی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں جب عروج پر پہنچی ہے جنگ، تو آپ دونوں طرف کے لوگوں کو دیکھ رہے تھے لڑائی کو، تو آپ نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا چکی تو اب چلی ہے، مطلب یہ کہ جنگ اب عروج پر پہنچی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ اپنی پنڈلی کو کھول دے گا، اس کا مطلب ہے قیامت کے دن کا معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا۔ انہوں نے اس کی یہ تعویل کی ہے، اور یہ بالکل درست ہے۔ یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ کچھ لکھا ہے علیہ باللہ وہ گمراہ تھے یا انہوں نے کوئی غلط بات لکھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، تو اب اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں، اللہ کی نگرانی میں ہیں۔ جیسے قرآن میں ہی دوسری جگہ آیا ہے کہ قرۃ اعین، اللہ سے وہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پروردگار میری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تو آنکھوں کی ٹھنڈک وہ حقیقت میں تو نہیں ہو جاتی۔ اولاد اولاد ہے، ماں باپ ہیں، لیکن یہ کہ محاورے میں کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی اسے دیکھ کے سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے کسی کا رہنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ میرا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی قدرت اور طاقت مراد لی جائے خدا کے ہاتھ سے، کیونکہ ہاتھ سے قدرت اور طاقت مراد لی بھی جاتی ہے محاورے میں۔ تو کچھ حضرات نے یہ بھی لکھا ہے، اور یہ بھی بالکل درست ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ درست نہیں ہے، یہ کہنے والے غور نہیں کرتے کہ وہ امت کے کتنے بڑے حصے کو عقیدے میں گمراہ قرار دے رہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے الفاظ اس طرح کے ارشاد فرمائے ہیں ان سے محاورات اور یہ چیزیں مراد ہیں، تو بھی وہ اہل سنت میں سے ہی رہے گا، اس انسان نے کچھ گمراہی کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اور وہ لوگ جن کو اپنی آخرت کی بھی فکر نہیں، کسی کو بھی علم نہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا، اور خاص طور پہ ایمان اور ایمان کی موت کی فکر نہیں، ان کی زبان ایسی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ سب گمراہی ہے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ کئی صدیوں سے امت میں بعض حضرات کے عقائد چلے آ رہے ہیں، اگر وہ عقیدے کے اعتبار سے بھی گمراہ تھے علیہ باللہ، تو پھر تو اس امت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوائے ایک گروہ کو چھوڑ کے باقی سب لوگ امت میں بہک گئے تھے۔ اور یہ فتویٰ وہی دے سکتا ہے جس کو اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس نہ ہو، اور جس کی عملی زندگی خود چاہے وہ کتنی بے خوفی پہ مشتمل ہو مگر کسی چیز کی مخالفت اسے یہاں تک لے جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ میرے دائیں ہاتھ پہ جنت میں چلا جا، اسی کا مطلب بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ آسانی سے جنت میں اسے بھیج دیا جائے گا، بالکل آرام سے، سکون سے، اطمینان سے، کیونکہ وہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا رہا، اس میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے اور اللہ تعالی کی توحید کا بیان۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے تھے، اور یہ جو چاروں کل ہیں آخری یہ بھی پڑھتے تھے، اور صبح و شام انہیں پڑھنے کا بھی ارشاد فرماتے تھے کہ صبح و شام ان چیزوں کو پڑھا جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ جو قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں اس میں آپ نے سورہ فاتحہ نہیں لکھی، تو انہوں نے کہا اگر میں سورہ فاتحہ لکھتا تو یہ آخری دونوں کل بھی تو لکھتا، وہ بھی نہیں لکھے۔ پھر انہوں نے کہا یہ چیزیں تو روز پڑھنے کی، سورہ فاتحہ یعنی روز پڑھتا ہے انسان نماز میں ویسے، اور اسی طرح آخری کل ہیں یہ بھی انسان گویا کہ روز پڑھتا ہے، اس کی کیا ایسی بات ہے؟
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے تنگی کی شکایت کی، رزق کی، تو آپ نے صرف بتایا کہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کرے کہ اس سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، برکتیں ہو جاتی ہیں۔ برکات کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے لیے جو وقت عام طور پہ ہوتا ہے وہ اس میں برکت ہو جاتی ہے، وہ بڑھ جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں برکت دے دی، تو جو کام کسی نے 80 سال کی عمر میں کرنا تھا یہ 60 برس کی عمر میں ہی کر لیتا ہے۔ اسی طرح خدا نے کسی کے علم میں برکت دے دی تو اتنے علوم اور معارف جو کسی انسان کو عمر کے آخری حصے میں حاصل ہوتے تھے کسی شخص کو جوانی میں ہی حاصل ہو جائیں، یہ خدا کی طرف سے برکتیں ہوتی ہیں۔ یا مثلا کسی چیز میں برکت ہو گئی تو جو راشن، کھانا پینا، آٹا، یہ چیزیں فرض کر لیجئے 2 مہینے چلتی ہیں، 1 مہینہ چلتی ہیں، وہ 4 مہینے چل گئیں، 5 مہینے چل گئیں، تو یہ ہے برکت کا اصل مفہوم کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں گنجائش پیدا ہوتی چلی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ برکات تھیں اور بہت زیادہ تھیں۔ ایسی برکات تھیں، عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی اور آپ نے ان کو برکت کی دعا دے دی، اور وہ کوفہ تشریف لے گئے، پھر انہوں نے اپنا گھر بنایا وہاں پہ، اور غالباً یہ پہلے صحابی رضی اللہ عنہ تھے قریش سے جنہوں نے جا کے اپنا گھر کوفہ میں بنایا ہے، اور بہت برکت خدا نے ان کے مال میں دی تھی، بہت زیادہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے میری والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے آپ دعا کر دیں، تو آپ نے انہیں دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے۔ تو انس رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ نے مجھے برکت دی تھی، برکت کی دعا دی تھی میری اولاد کے لیے، اور یہ دعا فرمائی تھی کہ مال کے لیے اور عمر کے لیے، تینوں چیزوں میں۔ تو عمر تو میری دیکھ لو اب 90 سال سے زیادہ ہو گیا ہوں، اور اولاد میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اتنے ہو گئے ہیں کہ 120 تو ایسے ہیں جنہیں میں خود جنازہ پڑھ کے دفن کر چکا ہوں، اور ایک روایت میں 80 کا ذکر کیا، ممکن ہے 2 مختلف اوقات میں یہ بات ارشاد فرمائی ہو، فرمایا اتنے تو وہ ہیں جنہیں میں خود دفن کر چکا ہوں اور باقی کہاں کہاں پھیل گئے ہیں، اتنی برکت خدا نے ہمارے خاندان میں دی۔ اور انہوں نے کہا مال کی برکت پوچھتے ہو تو میرا باغ ایسا ہے جو سال میں 2 مرتبہ پھل لاتا ہے، ایک مرتبہ شدید گرمیوں میں اور شدید سردی میں، یہ انہی کے باغ کو اللہ نے برکت دی تھی۔ خدا کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اسے چلاتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں ایسی بتلائی ہیں جن کی وجہ سے برکت ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت دی جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھے، اپنے رشتہ داروں سے اپنی رشتہ داری کو قائم رکھے۔ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور اس نے کہا حضرت میرے رشتہ دار کچھ ہیں، میں ان کے گھر جاتا ہوں، وہ مجھے بہت برا بھلا کہتے ہیں، حتیٰ کہ بد دعائیں دیتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، تو آپ بتائیں میں ان کے پاس جانا چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا بالکل مت چھوڑنا، ان کے عمل ان کے لیے ہیں، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، قیامت میں خدا ان سے ان چیزوں کا حساب لے گا، اور تم جاتے رہو گے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ خدا تمہاری عمر میں برکت دے دے گا، کیونکہ تم نے رشتہ داری کو جوڑ کر رکھا ہے۔ یہ اعمال انسان کی عمر میں بھی برکت کا باعث بن جاتے ہیں اور انسان کے رزق میں بھی برکت کا باعث بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اور چیزیں جو آپ نے پڑھنے کو بتلائی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ محنت تھی، مشقت تھی گھر میں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حالات دیکھے اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے والد صاحب سے جا کے کہو کہ ایک غلام تمہیں دے دے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور وہ شرم حیا کی وجہ سے اپنے والد سے اس چیز کا ذکر نہیں کر سکیں، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہی آیا ہے کہ وہ جب جاتی تھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی جگہ پہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے اور اس کا ماتھا چومتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور جب وہ آتی تھیں تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے والد کے ماتھے کو چومتی تھیں، اور ادب اور احترام یہ سب چیزیں تھیں۔
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے کہا کہ تم گئی تھی، پھر کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا میں تو اپنی شرم سے بات نہیں کہہ سکی۔ پھر دوبارہ وہ گئیں، پھر تیسری بار حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ چلے گئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ اس لیے آتی ہیں کہ آپ سے کوئی چیز طلب کریں اور غلام کا، کہ اگر آپ کوئی ایسا آدمی دے دیں جو گھر کے کام کر سکے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس کوئی غلام ہوتا تو تم لوگ سوچو میں اصحاب صفہ کو اسے بیچ کر اس کے پیسے سے اصحاب صفہ کے لیے نہ کچھ کرتا۔ اور پھر فرمایا الا ادلکما خیر لکما من خادمکما، میں تمہیں ایسی چیز کی اطلاع دوں جو تم دونوں کے لیے ایک نوکر سے غلام سے بہتر ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ بتائیے، تو آپ نے فرمایا تم دونوں رات کو سونے سے پہلے، نیند سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور فرمایا یہ پڑھنا تمہارے لیے ایک خادم سے بہتر ہے۔ اس پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا انسان کی طاقت انرجی کم ہو جاتی ہے کام کرنے سے، جو تھکن ہو جاتی ہے، اللہ تعالی روحانی طور پہ اس تھکن کو پورا کر دے گا اور نقصان جسمانی طور پہ نہیں ہوگا۔ یہ برکت کی چیز کہ کوئی انسان رات سونے سے پہلے یہ چیزیں پڑھ لے تو جتنی مشقت، تعب اور تھکن اسے کاموں سے ہوئی تھی ان کاموں کی کسر گویا اس طرح سے پوری ہو جائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے بتلایا۔ اسی طرح آپ دیکھیے نظر لگ جاتی ہے، اور نظر کے پڑھنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل دعائیں بتائی ہیں۔ یہ نظر اتنی شدید چیز ہے، پچھلے لوگ اس کا خیال کرتے تھے مگر اب ایک طرح سے تنزل آ گیا ہے بہت زیادہ دین میں، اس لیے لوگ اس سے کچھ چیز نہیں سمجھتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں دستور تھا کہ اس چیز کو ڈھانپ کے رکھو، بے برکتی ہو جاتی ہے، ایسی چیز ہے۔ یہ سب چیزیں حدیث میں بھی آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا لایا گیا تو ایک صاحب نے شروع کیا کھانے کے لیے، انہوں نے کھانے میں ڈش یا جو بھی تھال جس میں چاول جو چیز پڑی تھی اسے درمیان سے نکالنا چاہا تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ نے فرمایا ایک طرف سے کھانا نکالو، تمہیں پتہ نہیں ہے برکت کھانے کے بیچ میں اللہ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے۔ یہ ادب سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیسے کھانا کھایا جائے گا اور کیسے اس کی ابتدا کی جائے گی۔ اسی طرح یہ نظر ہے، لگ جاتی ہے اور برکت اٹھ جاتی ہے اور بڑی شدید چیز ہو جاتی ہے۔ ایک خاتون تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ان کے چہرے پہ چھائیاں پڑ گئی تھی اور ان کے چہرے پہ داغ آ گئے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے تمہارے گھر والوں کو، کیوں تمہارے لیے کچھ دم نہیں کرتے تاکہ تمہاری نظر تمہیں جو لگ گئی ہے وہ اتر جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں برابر جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے تھے نظر کے لیے ہمیں دم کر دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں اتنا شدید جملہ آیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظر کا معاملہ کتنا سنگین ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نظر جانور کو ہنڈیا میں اور انسان کو قبر میں اتار دیتی۔ دوسری حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا بہت سے لوگ محض نظر کی وجہ سے مر جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں چلتا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے اس کی موت آ گئی۔ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی سبب بظاہر بھی بن جاتا ہے مگر حقیقت میں وہ جو نظر لگ جاتی ہے اسے کھا جاتی۔ قرآن پاک میں بھی ایسے آیا ہے کہ انہوں نے کہا میرے بیٹو تم سب کے سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، ایسے نہ ہو کہ میرے بیٹو تمہیں نظر لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاھا، ان کے جی میں جو بات آئی تھی انہوں نے اپنے بیٹوں کو سمجھا دی، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے۔ تو یہ چیزیں اسی طرح پوری ہو جاتی ہیں کہ لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں یا کوئی خوشی کی چیز ہوتی ہے تو اس کو نظر کھا جاتی ہے ایک طرح سے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا یا حضرت عامر رضی اللہ عنہ کو، اور بڑا شدید بخار تھا، وہ اترے تالاب میں نہانے کے لیے اور ان کے ساتھ ایک اور دوست بھی اترے، یہ نہا رہے تھے اور اس دوست نے انہیں دیکھ لیا اور ان کی حالت ایک دم سے غیر ہو گئی۔ باہر جب نکلے ہیں تو گویا وہ تڑپنے لگے، بالکل ایسے لوگوں نے سمجھا جیسے انتقال ہو جائے گا، اور فوری طور پر اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے کہ کچھ سمجھ نہیں آیا اسے کیا ہو گیا ہے۔ تو آپ نے بلایا وہ جو دوسرے صاحب تھے اور انہیں ڈانٹا
آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو تمہارا بھائی مر جائے؟ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کا جسم بہت خوبصورت تھا، میں نے تو صرف سے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا تو تم نے اللہ سے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ اور پھر آپ نے فرمایا جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو یوں کہا کرو کہ بارک اللہ فیک، اللہ تمہیں برکت دے، اس سے نظر ہٹ جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے تمہاری نظر لگ گئی ہے اور اس کا علاج کرو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی چیزیں بتلائیں۔ مختلف روایات میں مختلف دعائیں آتی ہیں، وہ انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ اپنے آپ کو بھی نظر سے محفوظ رکھے، اور اسی طرح دوسرے کو جو نظر لگ جاتی ہے اس سے بھی انسان کی حفاظت ہوتی رہے، یعنی اپنے عمل سے دوسرے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اسی طرح آپ اور چیزیں دیکھیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھنے کو بتلائی ہیں، نوافل بتائے ہیں کہ کون انسان کیسے خدا کو یاد کرے۔ اسی طرح تسبیحات بتائی ہیں، مثلا یہ بتلایا ہے کچھ تسبیحات کا ہم نے جیسے ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم مغرب کی نماز میں سلام پھیرو فرض پڑھ کے تو اٹھنے سے پہلے لفظ یہ ہے کہ گھٹنے تمہارے سیدھے نہ ہو، گھٹنے سیدھے ہونے سے پہلے اللہم اجرنی من النار آپ نے فرمایا 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور جو ایسے پڑھے گا خدا اسے جہنم سے پناہ دے دے گا۔ 1 منٹ لگتا ہے، آدھا منٹ لگتا ہے، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ مغرب کی نماز میں سلام پھیر کے اس آدھے منٹ میں یہ دعا مانگ لی جائے، 7 مرتبہ یہ پڑھ لیا جائے، اور پھر انسان کھڑے ہو کے سنتیں اور باقی چیزوں کو پورا کرے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں سے نکلنے سے پہلے گھٹنے سیدھے کرنے کا مطلب یہ کہ نماز سے فارغ ہونے سے پہلے، تو اس صورت میں تو اور گنجائش ہو جاتی ہے کہ سنتیں پڑھ کے انسان اس کے بعد بھی پڑھ لے۔ تو اس کا فرق کیا پڑے گا؟ وہ جب کہے گا کہ اللہ جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں 7 مرتبہ یہ کہے گا، تو جب دعا قبول ہو جائے گی تو آہستہ آہستہ اس انسان کے اعمال میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ وہ اعمال جو جہنم میں لے جانے کا موجب بنتے ہیں ان کا دروازہ ایک طرح سے بند ہو جائے گا، اور نیک اور اچھے اعمال کا دروازہ کھل جائے گا۔ قرآن پاک کو آپ پڑھیے، اللہ تعالی نے کتنی چیزیں ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہا کیجیے، تو وہ دعائیں ساری امت کے لیے عام ہیں۔ مثلا آپ کے متعلق ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اللہ سے یوں کہا کیجیے کہ پروردگار معاف کر اور ہم پہ رحمت فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ تو سب سے اچھا سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ہم سے یوں دعا مانگا کیجئے کہ رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اور وہ علم ایسی خصوصیت کی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا محور اور مرکز۔ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں تو سب سے نمایاں صفت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے وہ علم کی چیز ہے۔ اسی لیے آپ نے جتنی بعض خوابوں میں جو تعبیرات دی ہیں، جہاں بھی دودھ کی تعبیر آئی ہے آپ نے علم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ علم ہے۔ حدیث میں آیا آپ نے کہا کہ دودھ پیا ہے میں نے، اور اتنا زیادہ دودھ پیا ہے حتیٰ کہ میرے ناخنوں سے نکلنے لگا ہے۔ تو عرض کیا گیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ علم ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ایسی ایک خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اس میں بھی یہی ہے کہ آپ نے فرمایا وہ علم ہے جو اللہ نے عمر کو دیا ہے۔ خواب آدمی دیکھتا ہے ڈر جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع میں بھی پڑھنے کو بتلایا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ اپنی بائیں طرف کو الٹی سائڈ پہ تھتکار دے، یعنی 3 مرتبہ تھو ایسے کر دے، اور آپ نے فرمایا اس کے بعد اللہ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اس سے ملتے جلتے جو کلمات ہیں۔ بعض روایات میں ان کلمات کی بھی تصریح ہے۔ آپ نے فرمایا وہ پڑھے اور پھر کروٹ بدل کے سو جائے، تو یہ خواب کا جو شر ہے خدا اسے اس سے محفوظ رکھے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو آدمی خواب میں دیکھتا ہے اور وہ کبھی ہونے والی بھی ہوتی ہیں، تو ان اعمال کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خواب میں گزار دیتے ہیں، امر واقعہ میں وہ چیز پیش نہیں آتی، وگرنہ خواب اس کی تعبیرات بھی ہوتی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کسی آدمی نے کہا کہ میں نے خواب میں دجال کو دیکھا ہے اور اس کی کوئی تعبیر دیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے دین میں کمزوری آ جائے گی،
کیونکہ وہ بہت بڑا فتنہ ہے جسے تم نے دیکھا ہے، اور یہ فتنہ تمہیں پیش آ جائے گا. اور واقعی ان صاحب کے ساتھ ایسا ہو گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کسی نے آ کے کہا کہ ابوبکر میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے، اور اپنے آپ کو میں نے دیکھا ہے، ہم اور آپ سب سرسبز زمین میں تھے، شاداب بڑی اچھی زمین تھی، آپ کے ہاتھ باندھ دیے گئے، اور میں اس زمین سے نکل کے ایسی جگہ پہ چلا گیا ہوں جہاں سب خشک چیزیں ہیں، کوئی اس میں روئیدگی نہیں ہے، کوئی فصل نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ہاتھ باندھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ خدا مجھے دین پر قائم رکھے گا، اللہ استقامت دے گا، یعنی بے بسی ہر گناہ ہر بری چیز سے ہو گئی ہے اور میں استقامت میں رہوں گا. اور تم جو منتقل ہو گئے ہو اچھی زمین سے بری زمین کی طرف، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم اس دین کو نہ چھوڑ جاؤ. اور ہوا وہی جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ وہ صاحب بعد میں اسلام کو چھوڑ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں سے حفاظت کے لیے بتلایا ہے کہ یہ عمل کر لیا جائے کہ ایک طرف کی کروٹ کو چھوڑ کے دوسری کروٹ پہ لیٹ جائے اور تھتکار دے تو خواب اس سے انسان کا نقصان نہیں ہوگا. تو الغرض جتنے اعمال سنت میں آئے ہیں، جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر پڑھنے کی ارشاد فرمائی ہیں، یہ کرتے رہنا چاہیے. ان سب چیزوں سے خدا کا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کا قرب جب بڑھتا ہے تو اس کا اثر انسان کے ظاہر پر بھی آتا ہے. خدا کی معرفت جب بڑھتی ہے تو ظاہر کے اعمال پہ در حقیقت فرق پڑتا ہے، اور اللہ کا اصل قرب جب نصیب ہوتا ہے تو سب سے پہلے دل کی حالت بدلتی ہے. دل کی حالت جب تک نہ بدلے ظاہر کے اعمال کا اعتبار بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ دل کبھی کدھر اس کا ایک جگہ پہ جم جانا خدا کی توفیق سے ہی ہوتا. مسند احمد کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا دل اس پر کی طرح ہے، جانوروں کے پر ہوتے ہیں نا، آپ نے فرمایا کہ وہ اس پر کی طرح ہے جو جانور سے الگ ہو کے جیسے زمین پہ گر جائے اور ہوائیں اسے الٹتی ہیں پلٹتی ہیں. کبھی فرمایا اس کا اصل حصہ آسمان کی طرف ہو جاتا ہے، کبھی پشت کا رخ آسمان کی طرف ہو جاتا ہے. اس طرح دل بھی اس کا پلٹاؤ رہتا ہی ہے. تو جب خدا کی توفیق ہو جائے اور اللہ تعالیٰ استقامت دے کسی انسان کو تو دل کی حالت بدلتی ہے، پھر اس دل کا اثر اعضاء اور جوارح پر پڑتا ہے. مشکات میں آیا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اپنی داڑھی سے بھی کھیل رہا تھا نماز میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے دل میں خشوع و خضوع ہوتا، اس کا دل اللہ کی یاد کے لیے جھکا ہوا ہوتا، تو اس کے اعضاء میں بھی سلامتی رہتی، یہ ایسی حرکت نہ کرتا. تو مسئلہ تو اس دل کا ہے کہ اس میں کیا چیز ہے. تو انسان جب ان اعمال کو کرے گا دل کا قرب اللہ کی طرف بڑھے گا، دل کو خدا توفیق دیتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا یہدِ قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا. ایک جگہ فرمایا جو سچی گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہ گار ہو جائے گا. ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دو جس کا تعلق ظاہر سے ہے، جس کا تعلق باطن سے ہے. تو باطن کے گناہ ان کا منبع یہ دل ہی تو ہے. جب اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جب اس پر اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوتی ہیں، تجلیات باری تعالیٰ کی پڑتی ہیں، تو پھر انسان کے احوال تبدیل ہونا شروع ہوتے ہیں. مگر اس کا طریقہ وہ اتباعی سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا ہے بس انسان اس پہ عمل کرتا رہے، ان چیزوں کو پڑھتا رہے، تو آہستہ آہستہ حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے. اللہ آپ کو ہمیں عمل کی توفیق. جی نظر سے بچنے کی دعائیں جو حدیث میں آئی ہیں نا، بارک اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ ہیں بہت مؤثر چیز. اور بعض رات میں یہ بھی لکھا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نون والقلم جو 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے اس کی آخری 2 آیات پڑھنے کو ارشاد فرماتے تھے. تابعین میں سے تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے کہ سورہ نون والقلم کی آخری 2 آیات جو ہیں انہیں پڑھ کے دم کر دیا جائے تو نظر سے محفوظ ہو جائے، یعنی پھونک دیا جائے. جی اپنے اوپر، جیسے حدیث میں آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے. جب بیمار ہوتے تھے، طبیعت خراب ہوتی تھی، تو مختلف چیزیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے پھر وہ ہاتھ سارے جسم مبارک پہ پھیر لیا کرتے تھے. خاص تعداد میں نم پڑھنا پڑے گا، 10 بار 5 بار ایک بار بھی پڑھ لے. جی اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا خواب میں ڈرنے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا بتلائی تھی، اور وہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ پڑھ کے بچوں کو سکھا دیتے تھے کہ یہ پڑھا کرو، اور جو بچہ نہیں پڑھنے کے قابل ہوتا تھا سقفی عنق ہی، وہ لکھ کے کاغذ پہ اس کے گلے میں لٹکا دیتے تھے. یہی تعویذ کی اصل ہے کہ وہ دعا جو حدیث میں آئی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس قسم کی دعائیں جو آئی ہیں، یا جو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ہی کی حدیث میں خاص دعا آئی ہے، وہ مل جائے گی. وہ اسے لکھ کے جو بچہ نہیں پڑھ سکتا اس کے گلے میں لٹکا دی جائے، اور جو پڑھ سکتا ہے اسے یاد کرا دی. وہ بھی صحیح ہے، بھی صحیح ہے. یہ جو کالک وغیرہ لگا دیتی ہیں مائیں، کاجل اور اس طرح کا کوئی کہیں خاص جگہ پہ گول دائرہ کالک کا، اصولاً تو یہ درست ہے، کیونکہ یہ رواج ہے ایسا جس سے شریعت پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے وہ متصادم ہو. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں ایسے تعویذ اور ایسی چیزیں نقل کی ہیں جو اس زمانے میں رائج تھیں اور انہوں نے درست ہی قرار دیے. ابن قیم رحمۃ اللہ نے تو بہت تعویذ ایسے نقل کی، اس لیے کہ نظر نہ لگے، اس کا بھی کوئی حرج نہیں ہے. مگر ایک ہے دھاگا اور ڈوری باندھنے میں کہ اس میں مشابہت نہ آئے اہل بدعت سے، کسی باطل فرقے کے شاعر میں سے نہ ہو، پھر ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں کی گردن میں ایک مرتبہ دھاگا دیکھا تھا اور انہوں نے وہ توڑ دیا تھا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس فعل پہ بہت کچھ محدثین نے لکھا ہے. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ کسی کے ساتھ تشابہ نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے. امام ضامن کے بارے میں وہ بھی ٹھیک ہے، اس کو تو تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی جائز ہی لکھا ہے، اس لیے کہ ایسی چیزیں جن کے شریعت کی کسی حکم سے ٹکراؤ ہے ہی نہیں. جی امام ضامن کے بارے میں بتائیے. وہ غلط چیز کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا، کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ ان کے بازو پہ بندھا رہے گا کسی بھی انسان کے، تو جو امام مہدی ہیں، غائب امام ہیں، وہ اس بات کے ضامن ہیں کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یہ چیز علیہ باللہ اگر عقیدے میں ہی گڑبڑ ہو جائے تو شرک تک پہنچا دیتی. اس سے بالکل بچنا غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. اچھا، ایک تاریخی سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے کہ صلح حدیبیہ جو قائم ہوا تھا تو اس فتح مکہ سے پہلے ہوا تھا، 1 سال پہلے، 6 ہجری میں، 7 میں جی تشریف لائے تھے دوبارہ، 6 میں معاہدہ ہوا تھا. جی تو اس کے مطلب اس وہ معاہدہ یہ تھا کہ 5 سال تک مطلب جو ہے وہ جو فریقین ہیں وہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے. جی جی. تو اس کے بعد پھر مطلب نہیں کہ حضور نے مکہ پہ جو ہے وہ جو حملہ کیا یا مطلب نہیں فتح مکہ جو ہوا، تو مطلب اس کی کیا وجہ تھی؟ مطلب معاہدہ بریک. خزاع جو تھے نا، ان کے خزاع یہ بھی معاہدے کی شک تھی کہ عربوں کا جو قبیلہ جس سے چاہے گا اتحاد کر لے گا، اور جو قبیلہ جس کا حلیف بنے گا اگر قبیلے پہ حملہ ہوگا تو اصل پہ حملہ سمجھا جائے گا. تو بنو بکر اور بنو خزاع 2 تھے. خزاع والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی اور معاہدہ کر لیا تھا، بنو بکر نے مکہ والوں سے. تو پھر انہوں نے حملہ کیا، بنو بکر نے بنو خزاع، اور اس حملے کے بعد ان کے کئی آدمی مارے انہوں نے، اور جانور لوٹ کے لے گئے، اور اچھی خاصی تباہی انہوں نے اس قبیلے میں آ کے کی. تو انہوں نے جا کے پھر وہاں پہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. تو آپ نے اہل مکہ سے کو بلایا اور نے کہا کہ بھئی یہ کیوں ہوا ہے ایسے، معاہدے میں تو یہ تھا، تو یہ تو ہم پہ حملہ تصور کیا جائے گا، تم نے یہ کیا کیا. تو اہل مکہ نے پہلے تو جوش میں آ کے کہہ دیا کہ ہمیں کوئی اس معاہدے کی پرواہ نہیں ہے، یہ معاہدہ ٹوٹا ہی سمجھیں، باطل سمجھیں.
پھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا کہ کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، پھر وہ آئے مدینہ منورہ معاہدے کی تجدید کے لیے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا، انہوں نے کہا یہ معاہدے کی تجدید نہیں ہو سکتی، تم واپس چلے جاؤ. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تم اگر سلامتی سے چلے جاؤ نا یہاں سے، بس اسے ہی غنیمت سمجھو. کچھ آ گیا کہ تم اس بات کے لیے آئے ہو کہ میں وہاں عرض کروں. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی انکار کر دیا. تو وہ پھر خود ہی مسجد میں آئے اور انہوں نے کہا لوگوں وہ معاہدہ نہیں ٹوٹا، ہماری طرف سے تجدید ہے اس کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے. پھر اس کے بعد حملہ ہوا ہے. جی ہاں، یہ معاہدہ خود انہوں نے ہی توڑا. اس کا اصل بیک گراؤنڈ میں یہاں پر 2-3 مہینے پہلے ایک آرٹیکل آیا تھا اخبار میں، کسی یہودی یا عیسائی نے لکھا تھا کہ ابھی یہ ایگریمنٹ تو کر رہے ہیں، مطلب یعنی کہ جو فلسطینی جو ہے یہودیوں کے ساتھ کہ ٹھیک ہے تمہاری اسٹیٹ ہوگی اور ہماری بھی اسٹیٹ ہوگی، لیکن یہ لوگ جو ہے جو کہ ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے نبی نے جو ہے معاہدہ کرنے کے باوجود جو ہے نا مکہ والوں پہ حملہ کیا تھا، تو یہ لوگ بھی اسی طرح مطلب اس پہ اسرائیل پہ حملہ کریں گے. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ اور جو چیزیں ہوئی تھیں، اس سے پہلے یہودیوں سے بھی تو کچھ معاہدے تھے، وہ کس نے توڑے تھے؟ اگر یہی حدیث کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان معاہدے توڑتے رہے ہیں، تو انہی کتابوں میں یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدات ہیں، وہ کس نے توڑے؟ پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کسی کافر قوم سے معاہدہ کرو تو اس کی پاسداری کرنا، یہاں تک کہ اگر معاہدہ ٹوٹے گا تو تم اسے بتا دینا کہ یہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے، ختم ہو گیا. اس سے پہلے تو حملہ کرنا بھی جائز نہیں. تو صرف الزام کی بات ہے. اور جو معاہدات اب تک ہوئے ہیں قوموں کے درمیان، ان کو کس نے توڑا ہے؟ اقوام متحدہ کی قراردادیں یہ بھی معاہدے ہی ہیں نا. ان کو کون باطل کرتا رہا؟ پھر عراق پہ کیسے حملہ ہو گیا تھا؟